جی اس وقت 2022 کے آخری شو ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ 2023 میں تو آپ سے ملاقات ہوگی. ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شخصیات تو جیتتی ہیں لیکن عوام شاید نہیں جیت پائی, اور ان کی اگر جیت ہوتی بھی تو بیچاروں کی بڑی مختصر عرصے تک رہتی ہے محدود. ابھی اس ملک کے اندر خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور, احتساب ایک بہت بڑا نعرہ رہا. وہ 2000 جب سے ان کی گورنمنٹ آئی عمران صاحب کی بکا بھی بہت ہے. لیکن ریسنٹلی عمران صاحب نے کچھ الزامات پہ مبنی ریولیشنز کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں خود تو کرپشن کے بہت خلاف تھا, میں تو نیب کو مضبوط دیکھنا چاہتا تھا, لیکن جنرل باجوہ جو تھے نا وہ بیسکلی ان کا نیب کے اوپر وہ اس طرح پرسپیکٹیو رکھتے نہیں تھے, نہ کرپشن پہ رکھتے تھے, نہ انہوں نے بندے پکڑنے میں میری کوئی مدد کی. تو میں حیران بڑا ہوا کیونکہ جو باجوہ صاحب جس جی آئی ٹی میں سپریم کورٹ نے ان کو انوالو کیا ہوا تھا اس میں تو باجوہ صاحب نے کنوکشن کرائی ہے, نواز شریف صاحب کی بھی, مطلب انہوں نے تو نہیں کروائی جو انہوں نے ایویڈنس ان کی جی آئی ٹی نے دیا, ان کے انڈر جو فوج تھی, مریم نواز صاحبہ کی بھی. باقی لوگ جتنے پکڑے گئے ہیں نیب کے تھرو یا واٹ ایور, خواہ وہ رانا ثناء اللہ ہوں یا وہ خواجہ آصف ہوں, سلمان ہوں, کون ہے سر یہ ثناء اللہ کے ساتھ تو جنرل صاحب بیٹھے تھے, ہاں جی, سعد رفیق صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں یا قید خاقان عباسی ہوں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, یہ جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے زور بازو پہ ان سب کو اندر کرایا. الحمدللہ ان میں سے کسی کنوکشن نہیں ہوئی. بھٹی صاحب آپ بڑے پریوین چیزوں کے, یہ جو باجوہ صاحب پہ الزام لگتا ہے کیونکہ 2022 باجوہ صاحب کے نام بھی رہا نا, کیونکہ عمران خان نے پہلے امریکہ پہ شفٹ کی بات ساری, پھر اب اینڈ پہ لے آئے باجوہ کے, جنرل باجوہ کے اوپر. تو یہ کرپشن جو ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف ایس ڈی جی آئی صحیح عمران خان کو دکھا رہے ہیں جناب یہ کرپشن ہے آپ کی پنجاب میں, اور عمران خان صاحب کرپشن جس کے خلاف جن کی زیرو ٹالرنس ہے وہ ان کو سیک کر رہے ہیں ڈی جی آئی صحیح کو. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ نے جو ہے ان کو پکڑنے میں مدد نہیں دی ان کی پارٹی کو, اور میں اپنے طور پہ سارا کچھ کیا جو کیا. بھائی جان میں بہت ساری چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں, ایسی بات نہیں ہے, جھوٹ ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پہلی تقریر سنیں تو بلا امتیاز احتساب انہوں نے کہا تھا گھر سے احتساب, تو گھر سے احتساب نہیں ہو سکا, توسا کے بزداروں کا نہیں ہو سکا, گجرانوالہ کے فرا گجر ان کا نہیں ہو سکا, مانیکا فیملی کا نہیں ہو سکا, پنڈورا لیکس. اچھا ہاں مزے مبینہ اگر کسی کو این آر او دیا ہے تو شوکت ترین کو دیا گیا ہے جو عمران خان صاحب نے دلوایا. ہاں آپ شاید اس کا جانتے ہوں گے. اچھا شوکت پنڈورا لیکس والے بھی ان کی کابینہ میں تھے, نیب زدہ بھی ان کی کابینہ میں تھے. جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک مرتبہ بتایا, مجھے بھی بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ مجھ پر بہت پریشر ہے, پرویز خٹک کے خلاف یہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے. نہیں وہ واقعہ سنا ہے نا جو ایک دفعہ باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی عمران صاحب کی, اور جو کہہ رہے تھے اس کو بھی ڈال دیں جیل میں, اس کو بھی ڈال دیں جیل میں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اور لکھنے کا کیا معاملہ ہوا تھا. ہاں وہ عمران خان وہ تو بشیر میمن بھی سنا چکے ہیں نا وہ سارا کہ اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو ہے آرمی چیف کے حوالے سے جو آرمی چیف صاحب ملاقات تھی, ہاں وہ سارے ساروں کو اندر ڈال دیں. عمران صاحب کو کہا, عمران صاحب کہہ رہے تھے باجوہ صاحب کو, ہاں تو انہوں نے کہا کہ اگر تو ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, یہ نیب ہے, عدالتیں ہیں, انہوں نے کہا آپ ڈالیں, عمران خان نے کہا آپ ڈالیں, انہوں نے کہا آپ ڈالیں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے لکھ کے دے دیں, یہ مجھے آپ پاور دے رہے ہیں, ہاں یہ مجھے پاور دے رہے ہیں, طاقت دے رہے ہیں, آئینی حیثیت دے رہے ہیں, تو میں ان ساروں کو اندر ڈال دیتا ہوں. تو وہ کیسز جو عمران خان صاحب نے کہ اچھا یہاں مت بھولیے شہزاد اکبر نے جس نے احتساب کی ریڑ مار دی, احتساب کو گالی بنا دیا, جس نے طوطا مینا کی کہانیاں سنائی عمران خان صاحب کو, اور جو سارے کیسز جو انہوں نے بنائے سارے جھوٹے نکلے. اور آج ان کو ماننا چاہیے کہ رانا ثناء پہ احسن اقبال پہ جھوٹے کیسز تھے. عمران اسماعیل صاحب کوئی میں ایک سوال پوچھتا ہوں عمران اسماعیل, کیونکہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں خلاف ہوں کرپشن, باجوہ صاحب وہ کرتے تھے. پہلے تو he has no excuse because he was the prime minister of the country, اور اگر یہ سب ہو رہا تھا تو he should have taken care of جنرل باجوہ. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے چھوٹی سی ایگزامپل دے دیں, میں دیتا ہوں ایک ایگزامپل, اور یہ جواب مجھے چاہیے. 190 ملین پاؤنڈز وہ آنے تھے پاکستان کی حکومت کے پاس. میں ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان کی. کابینہ میں گیا وہ کیس, اور کابینہ میں وہ ایک انویلپ پیش کیا گیا شہزاد اکبر صاحب نے, اور اس کے چشمدید گواہ ہیں فواد چودھری, شیریں مزاری, نہیں سب ہیں, لیکن جنہوں نے وہاں اپوز کیا تھا کہ بھائی یہ کیسے اپروو کر دیں, کیسے اپروو کر دیں. 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں 50 بلین روپے, اور اس کے بدلے میں زمین ملی, سینکڑوں ایکڑ زمین ملی, جس کے اب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال ہے تو یہ خلاف ہے نا کرپشن کے, اس کا کیوں نہیں بولتے ہیں, اور کیبنٹ کو کس طرح سیل لفافے کے ساتھ اپروول لیا. عمران بھائی ادھر ادھر کی بات کیے بغیر ہم ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں, ذرا اس کا جواب دیں. آپ کو یہ
ڈسگسٹ فیل ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت، آپ تو خیر گورنر تھے سندھ کے، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، آپ کو ڈسگسٹنگ لگتا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے یا آپ کی حکومت نے اتنی بڑی کرپشن مبینہ طور پہ کر دی، معاف کر دیا پاکستانی خزانہ کا نقصان پہنچایا؟ نہیں فائدہ لیا نا اس کے بدلے، زمین لی. یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ایک عمران خان اور کرپشن جو ہے نا، دو متضاد چیزیں ہیں. آج پاکستان میں کسی کو لوگ صادق اور امین مانتے ہیں نا تو وہ عمران خان کو مانتے ہیں. وہ اپنی زکوٰۃ، خیرات، جویلری، وہ ہر چیز شوکت خانہ میں عمران خان کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان کو. 15 ارب روپیہ اس آدمی نے اکٹھا کر کے دیا ٹی وی پہ بیٹھ کے. یہ ان کے شہباز شریف اور نواز شریف منظور چپراسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے نہیں دیے تھے. یہ عمران خان کے اس اوپر کا الزام جواب لگانے نہیں سے دیں گے، کوئی کبھی بھی فائدہ نہیں دیں گے، جو بات بھی نہیں کریں گے. پیسے آئے تھے، جو پیسے آئے تھے، یہ پیسے آئے سیدھے سپریم کورٹ کے پاس، عمران خان کی جیب میں نہیں. سپریم کورٹ کے پاس نہیں آئے. انہوں نے ریفرنس جاری کر دیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے ہوائی فائرنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. عمران اسماعیل صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صرف باتیں کرتے ہیں، کیس تو آپ دیکھ نہیں ملے. جواب دیں. اچھا ہمارا اتنی قصور ہے، وہ 50 بلین جیب میں ڈال کے ہڑپ کر کے، اور ہم نے کیس نہیں کیا. ایک ہی برابر ہیں. نواز شریف کے بچوں کے پیسے کہاں سے آئے؟ اچھا عمران بھائی ایک بات بتائیں، پیپر مل کے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ ساری چیزیں نہیں بات کریں گے نا، بالکل کیوں نہیں بات کریں گے. مجھے بتائیں نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں بیٹھ کے 2023 جو ہے نا، نواز شریف جو نہ رینٹ پہ ہے نہ خریدا ہوا ہے، کدھر سے آیا؟ آج تک رسید نہیں دیتے، جھوٹ بول کے، اور اس آدمی پہ الزام لگا رہے ہیں جو پاکستان کا سب سے دیانتدار سیاستدان ہے آج. 50 ہے اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں 50 بلین روپے میں. بالکل ٹھیک ہے جی، صادق اور امین تو وہ ہیں، لیکن میں یہ کہتا تو ہوں وہ پیسے تو سپریم کورٹ کے پاس ہیں، ہماری جیب میں تو نہیں ہے. بھائی وہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے آپ نے، وہ پیسے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایڈجسٹمنٹ کیا ہے. پلیز لوگوں کو صحیح بتایا کریں. سپریم کورٹ کو انہوں نے، سپریم کورٹ نے کہا تھا 460 سال 2023 نواز شریف کی واپسی کا سال ہے. وہ ہوتا زبیر ہے صاحب، آپ کے منہ سے یہ کرپشن کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ کے منہ سے جن کرپٹ لوگوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، آپ پہلے ان کا حساب کتاب دیں، اس کے بعد بات کریں. جو ایک ہی پوچھا تھا نا سپریم کورٹ کو آیا ہے، اس کو بھی توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں، فیکٹس بھی نہیں صحیح بتا. میرا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے جب یہ سوال ہوا تھا نا کہ آپ کی دوسری چادر کہاں سے آئی، مال غنیمت میں سب کو ایکول ہوا، ان کو پہلے حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا کہ پہلے تو میں آپ کا شجر نسب چیک کروں گا، آپ کے پرکھوں پہ کبھی کسی نے کرپشن تو نہیں کی، آپ کی جرأت کس طرح سوال پوچھنے کی. ہم نے جب ان کی کرپشن، مبینہ کرپشن پہ ان سے مراد پیناما کی سوال اٹھایا تو یہ سوال یہ نہیں تھا کہ اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ جی اٹھانے والا سوال کون ہے، یا یہ سوال، بات یہ تھی کہ سوال ٹھیک ہے کہ سوال نہیں ہے، چھوڑے کون اٹھا رہا ہے سوال جو بھی اٹھائے. لیکن عمران اسماعیل صاحب جو ہے کیونکہ تحریک انصاف کے ہیں، جو بھی ان کے اپنا پیرامیٹر ہے. اچھا یہ قصہ جو ہے سر بات یہ ہے، ایک ڈاکو بھی جو ہے نا، ایک ڈاکو بھی جو ہے نا آ کے، میری بات تو سن لیں سر، ایک 2 نمبر آدمی، ایک کرپٹ آدمی آ کے میرے پہ الزام لگا دینا کہ میرا کوٹ 2 نمبر کا ہے. میرا یہ استحقاق نہیں بنتا کہ میں یہ کہوں کہ جناب تم تو خود ڈاکو ہو، تم تو خود چور ہو. تمہارا کیا ڈوب مرنے کا مقام یہ کہ اگر ایک چور بھی جو ہے، میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ میرے اوپر کرپشن کا الزام وہ لگا رہا ہے، یہ زیادہ شرم کا مقام ہے. اور میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جی یہ کس طرح پوچھ سکتے ہیں، آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، آپ جواب دیں، اس میں ایسی کیا بات ہے. لیکن میں آگے جا رہا ہوں. 2023 آپ کے کانوں کو یہ بات، یار بھٹی صاحب کو دکھائیں ذرا، دوبارہ میں کہوں گا 2023 بھٹی صاحب آپ کے کانوں کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، آپ کی دل کی دھڑکنیں جو ہے پھٹ پھڑا کے نیچے پٹک جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ سننے والی بات ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا سال ہے. اور انہوں نے ایسے پیچھے ہوئے کہ ہاں ان دسو نواز سیٹسفائی ہو گئے. نواز شریف صاحب کی واپسی کا سال ہے. امام خمینی صاحب پاکستان. نہیں اس کو چھوڑے یار، آپ یار حد ہو گئی، آپ نے میری کانوں کو پھٹکا دیا، دل دہکا دیا، زبیر صاحب کو ساتھ بٹھا دیا جو بیک وقت یک دونوں کے درمیان ہے. آپ ایک اچھا انالیسس کریں پریکٹیکل وہ رہتے ہوئے کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے. اچھا اگر آپ آن سیریس نوٹ پوچھ رہے ہیں تو اچھا انالیسس کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دینا. آن سیریس نوٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک گھڑی کو دیکھ کے 1 منٹ دیجیے گا. نواز شریف صاحب 8 ہفتے کے لیے گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ تضییق کر کے گئے، جھوٹ بول کے گئے. یار میری بات سن لینا، میری بات تو سن لینا، مجھے ریپیٹ. تضییق کر کے گئے، جھوٹ بول کے گئے، نظام کو چیک کر کے، اور ادھر بیٹھ کے ہنس رہا ہوگا ہمارے نظام پر. اچھا یار عمران بھائی، مجھے تو آپ لوگوں کی، آپ کے لوگوں کے حوالوں سے آج کل چیزیں آ رہی ہیں، مجھے وہ بھی پسند نہیں آتی، تو میں یہاں پہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. اچھا میں تو نیوٹرل ہوں، تو یہ نہ کہیں آپ نیوٹرل کا مطلب میں اتنا مسئلہ تو پاکستان میں یہ کہ اور میں اتنا نیوٹرل ہوں کہ آج کل میں نے کچھ زوم آئینی جملے جو ہیں ان پہ پابندی لگا دی اپنے پروگرام میں.
جس طرح کا ماحول چل رہا ہے. اچھا آپ تو یار میرا پھر یہ بھائی آپ کو تو یقین ہی نہیں یار پھر آپ کہتے ہیں مجھے پھر آپ کو یقین مجھے یار کہتے آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے یار آپ اس ہفتے میں تیسرا شو کر رہے ہیں آپ تو ہمیں پیسے دے کے جائیں گے آپ کو اتنا جو پروموٹ کر رہے ہیں ایک بریک لوں گا میں. نہیں میری آخری دو جملے سنتے جی ہاں جی. تو گئے خیر سے یورپ کی سیر کر کے آئے لیکن نواز شریف صاحب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں ان کے کیونکہ سنیے دو جملے سے مجھے کوئی نواز شریف صاحب کی تقریروں سے اب کچھ نہیں ہونا کہ آیا یا دیکھو کون آیا اب پرفارمنس سے ہونا ہے. وہ ناکام ہو گئے ہیں ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں زیرو ہو گئے ہیں. ویری گڈ تسلی ہوگی آپ کی. اور زبیر صاحب کو بھی انہوں نے وقفے میں بتایا تھا کہ 5.5 ارب پڑا ہوا ہے 3 مہینوں میں 8 ارب دینا ہے تو پھر کوئی ٹی ٹی لگائیں. آپ نے بتایا تھا نا ٹی ٹی لگائیں. آپ شکر آپ یہ نہیں کہا کہ زبیر صاحب نے بتایا تھا. ایک بریک لوں گا جس کے اوپر